ایک شاطر اور چلاک مالدار شخص کسی گاؤں میں ایک کسان کے پاس پہنچا اور اسے پارٹنرشپ کی آفر کی کہ رقم میری ہوگی اور محنت تمہاری، لیکن جب فصل تیار ہو جائے گی تو جو حصہ زمین کے اندر ہوگا وہ تمہارا، جبکہ اوپر والا سارا میرا ہوگا۔ یہ چالاکی اس نے اس لیے کی کہ زمین میں جڑیں ہوتی ہیں جو اس بیوقوف کسان کے حصے میں آئیں گی اور اصل قیمت تو اوپر والے حصے کی ہوتی ہے، وہ میرے ہاتھ آ جائے گی۔ بہرحال کسان نے کچھ دیر سوچا اور آفر قبول کر لی۔ جب فصل تیار ہو گئی تو چالاک مالدار اپنا حصہ لینے پہنچا تو یہ دیکھ کر اپنا سر پکڑ لیا کہ کسان نے پیاز کی فصل بوئی تھی، چنانچہ معاہدے کے مطابق پیاز کسان کے حصے میں آئے اور اوپر کی بے قیمت پتے مالدار آدمی کو ملے۔ چالاک مالدار نے سبق سیکھ کر باز آنے کی بجائے ایک اور داؤ کھیلنے کا سوچا اور کسان کو ایک مرتبہ پھر پارٹنرشپ کی آفر کی، لیکن اس مرتبہ شرط یہ رکھی کہ فصل کا جو حصہ زمین کے اندر ہوگا وہ میرا اور اوپر والا تمہارا۔ کسان نے یہ شرط بھی قبول کر لی۔ جب فصل تیار ہونے پر چالاک مالدار اپنا حصہ لینے پہنچا تو یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا کہ کسان نے گنے اگائے تھے جس کی بیکار جڑیں اس کے حصے میں آئیں اور قیمتی گنے کسان کو ملے۔ کسان کی سمجھداری کے ہاتھوں دو مرتبہ اپنی چالاکی کا نقصان اٹھانے کے بعد بھی مالدار نے ہار نہیں مانی اور سارا حساب چکانے کے لیے کسان کو اگلی فصل کے لیے رقم دیتے ہوئے کہا، میں 2 مرتبہ نقصان میں رہا ہوں، اس لیے اس مرتبہ فصل کا نچلا اور اوپر والا حصہ میرا ہوگا، درمیان میں جو کچھ ہوگا وہ تمہارا ہوگا۔ اب کی بار فصل تیار ہوئی تو چالاک مالدار خوشی خوشی کھیتوں میں پہنچا کہ اس مرتبہ فائدہ صرف میرا ہوگا، لیکن کھیتوں میں پہنچ کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا کہ کسان نے اس مرتبہ مکئی اگائی تھی جس کا نچلا اور سب سے اوپر والا حصہ بے قیمت ہوتا ہے اور اصل قیمت درمیان میں موجود چھلی کی ہوتی ہے۔ یوں کسان کی سمجھداری نے مالدار کی چالاکی کو شکست دے دی۔ پیارے بھائیوں، عقل اللہ پاک کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب یہ انسان پر موقوف ہے کہ وہ عقل کا استعمال مثبت کرتا ہے یا منفی، سمجھداری میں کرتا ہے یا چالاکی میں۔